اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 17 تا 40 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کے واقعات، اللہ کی طرف سے معجزات کا عطا کیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی کو مددگار مقرر کرنے کی درخواست اور اس کا قبول کیا جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں کئی دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹائے دیتے ہیں۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نکالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ ہماری طرف سے دوسری نشانی ہے۔ لنريك من آياتنا الكبرى، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، اور میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کو میرا مددگار مقرر فرما دے، میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے اور اسے میری ذمہ داری میں میرا شریک بنا دے۔ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح و تقدیس بیان کریں اور خوب کثرت سے تیرا ذکر کریں، بلا شبہ تو ہمارے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اور ہم تو ایک مرتبہ پہلے بھی تم پر احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ہم اسے الہام کرنا چاہتے تھے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، یہ کہ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ دو اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا
اسے کنارے پر لے آئے گا تاکہ اسے ہمارا اور اس بچے کا دشمن دریا سے نکال لے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تمہاری شکل و صورت پر اپنی طرف سے محبت طاری کر دی تاکہ جو بھی تمہیں دیکھے وہ تم سے محبت کرنے لگے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ سارا انتظام اس لیے کیا تاکہ تم ہماری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، پھر تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی اور فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کر سکے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اس طرح ہم نے تمہیں پھر تمہاری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اسی طرح جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس سارے معاملے کی پریشانی سے نجات دی، پھر ہم نے تمہیں کئی اور آزمائشوں سے بھی گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اس کے بعد تم کئی سال مدین کے لوگوں کے ساتھ رہے اور آخر کار اے موسیٰ تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں پہنچ گئے۔